میری جان، میرا سایہ، میڈم اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ لاہور کے ایک شاہی حویلی کی سرکش شہزادی میری، جسے اپنے باپ کی لاڈ نے اتنا باغی بنا دیا تھا کہ وہ کسی کی سختی بھی نہیں سنتی بھی نہیں، ایک رات اپنے خطرناک دوستوں کی پارٹی میں چلی جاتی ہے جہاں اس کے ڈرائنگ میں نشیلی دوا ڈال دی جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتی ہے۔ تب اس کا خاموش مگر مضبوط باڈی گارڈ حارث اسے بچانے آتا ہے، لیکن نشے میں دھت میری اس کی شرٹ پکڑ کر کہتی ہے، تم بہت ہینڈسم ہو، مجھے اپنی گود میں بٹھاؤ۔ اور جب حارث اسے روکتا ہے تو وہ اس کے بازو پر دانت گاڑ دیتی ہے۔ پھر اسی رات شدید بارش میں وہ دونوں ایک فارم ہاؤس میں پناہ لیتے ہیں جہاں میری کے بھیگے کپڑوں سے اس کا جسم چھلکنے لگتا ہے۔ وہ اور حارث کی سانسیں تھم جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اسے چھونے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اگلے ہی دن میری کی والد کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ حارث کو اپنی بیٹی کا شوہر بنا دیتے ہیں، لیکن مجبوراً نکاح ہو جاتا ہے۔ والد کی موت کی بعد قرض خواہ ان پر فائرنگ کرتے ہیں اور حارث اپنی میری کو اپنی جان سے بچا کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے جاتا ہے، جہاں ایک رات میری خود ہی بلیک ناٹمی پہن کر اس کے سامنے آتی ہے اور حارث کی تمام مزاحمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے اور پوری رات اسے اپنا بنانے کے بعد صحیح صبح میری اس کے بازو میں جاگتی ہے تو اسے پہلی بار محبت کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر ایک دن حارث کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی معمولی گارڈ نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری کا کھویا ہوا شہزادہ اور وارث ہے۔ کیا وہ صرف مجبوری تھی یا حقیقی محبت کا آغاز؟ لاہور کے کلب میں واقع حویلی شاہ جہاں کی بلند و بالا دیواروں کے اندر ایک ہنگامہ برپا تھا جسے پیار سے سب میری کہتے تھے، نے اپنے والد رئیس احمد کی اسٹڈی روم کا دروازہ زور سے کھولا۔ بابا جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آج رات اروبا کی پارٹی میں جا رہی ہوں۔ میری نے اپنے لمبے بالوں کو بے پرواہی سے جھٹکا۔ رئیس احمد نے، جو لاہور کے سب سے بڑے ٹیکسی کاروبار کے مالک تھے، نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور فکر دونوں تھی۔ بچی اروبا اچھی لڑکی نہیں ہے، میں نے اس کی رپورٹ منگوا لی ہے، وہ ڈرنک اسٹرگل میں ملبوس ہے۔ بابا جان، آپ ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہیں، میں 21 سال کی ہو چکی ہوں، میری نے غصے سے کہا۔ میرے دوستوں کا فیصلہ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ گھومتے لگی تو دروازے پر کھڑے ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ حارث شاہ، رئیس احمد کا نیا تعینات کردہ باڈی گارڈ، 6 فٹ اونچا، کندھے اور آنکھوں میں ایک گہری سی روشنی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ ہٹو ورنہ میں نے باپ سے کہہ کر تمہاری نوکری چھڑوا دوں گی۔ حارث کا چہرہ بے حسرت۔ میڈم، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، اس نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میری نے قہقہہ لگایا۔ زبردستی؟ تم اسے اونچے خواب مت دیکھو گارڈ صاحب، وہ اسے دھکا دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رئیس احمد نے آہ بھری۔ حارث، اس کا خیال رکھنا، لیکن اسے معلوم نہ ہونے دینا۔ حارث نے سر ہلایا اور میری کے پیچھے چل دیا۔ اروبا نے اسے گلے لگایا اور ایک خوبصورت گلاس تھمایا۔ میری، یہ خاص کولڈ ڈرنک ہے، آج ہم خوب مزہ کریں گے۔ میری نے بغیر کچھ سوچے پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دینے لگا، اس کا سر گھومنے لگا۔ حارث، جو پہلے سے بنگلے کے کونے میں کھڑا تھا، فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ میری کی آنکھیں بے نور ہیں، وہ لڑکھڑا رہی ہے۔ اس نے اروبا کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ کر میری کو پکڑ لیا۔ میڈم چلیں، اس نے کہا۔ میری نے دھندلی نظروں سے اسے پہچانا۔ تم میرے گارڈ
چھوڑو مجھے، اس نے بے ہوشی میں کہا، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ باہر اچانک تیز بارش ہونے شروع ہو گئی۔ حارث نے اپنی جیکٹ اتار کر میری کے کندھے پر دے دی۔ میری نے اس کی شرٹ کا دامن پکڑ لیا۔ تم بہت ہینڈسم ہو، پتہ ہے؟ اس نے ایک آنکھ سے وائرنگ مارا۔ حارث کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے مجبوراً میری کو اپنے کندھے میں پر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ بارش میں وہ خود بھی بھیگ چکا تھا۔ میری گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لیٹ گئی اور اس نے حارث کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت سردی لگ رہی ہے، تمہارا جسم گرم ہے۔ حارث نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ میڈم، آپ بے ہوش ہو رہی ہیں، آپ کو فارم ہاؤس لے جا رہا ہوں۔ فارم ہاؤس قریب ہی تھا۔ حارث میری کو لے کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ اس کی سفید شرٹ اس کے جسم سے چپک گئی تھی۔ اس کے سینے کی ابڑی ہوئی لکیریں واضح ہو رہی تھی۔ حارث نے مشکل سے اپنی نظر ہٹائی۔ میں ہیٹر آن کر دیتا ہوں۔ میری نے بچوں جیسی ضد کی۔ میرے ہاتھوں میں درد ہے، میں خود نہیں بدل سکتی، دیکھ لو۔ میں کانپ رہی ہوں۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا، لیکن اس کا ضمیر رک رہا تھا۔ نہیں میڈم، یہ جائز نہیں، اس نے کہا۔ تو پھر مجھے موت کے حوالے کر دو، میری نے آہستہ سے کہا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ حارث نے مجبوراً اسے اٹھایا اور بیڈ روم میں لے گیا۔ اس نے کمبل نکال کر اسے ڈھانپا اور میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، اس نے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ واپس آیا تو میری نے ایک لمبی شرٹ پہن رکھی تھی، لیکن اس نے نیچے کچھ نہیں پہنا تھا۔ حارث نے ایک بار پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تمہیں شرم آتی ہے؟ میری نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ حارث نے چپ چاپ اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ کھا لو پھر سو جاؤ۔ میری نے ضد کی۔ تم بھی کھاؤ ورنہ میں نہیں کھاؤں گی۔ حارث نے افسردگی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ رات گئے۔ جب میری سو گئی تو حارث باہر بیلکونی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ بارش رک چکی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں ایک عورت اور ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی عورت کو تکلیف نہیں دوں گا، لیکن دل کو بے بس ہے۔ صبح میری کی آنکھ کھلی تو اپنی پچھلی رات کی ہر حرکت یاد آ گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے فوراً نہا کر کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ حارث گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے میرے بابا کو کچھ بتایا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ نہیں میڈم، یہ آپ کی اور میری درمیان کی بات ہے۔ حارث نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ شکریہ، میری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بار آپ نے شکریہ ادا تو کیا ہے۔ میری نے اسے پوری طرح چپ کرو اور گاڑی چلاؤ۔ گھر پہنچ کر رئیس نے سختی فیصلہ سنایا۔ میری ایک ہفتے کے لیے گھر میں قید مقدر رہے گی، کوئی پارٹی، کوئی دوست، کچھ نہیں۔ میری نے پوری حویلی میں ہنگامہ مچا دیا۔ آپ مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں، میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی۔ لیکن رئیس صاحب نے ایک لفظ نہ سنا۔ 3 دن گزر گئے۔ میری سخت بور ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کی سزا کا سبب حارث ہے۔ اگر وہ چلا جاتا تو شدید اس کے بابا جان نرم ہو جاتے۔ اسی رات جب سب سو گئے، میری نے چپکے سے حارث کے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کی تمام قیمتی کپڑے کھینچی سے کاٹ دے، لیکن جیسے ہی اس نے کپڑے کی الماری کھولی، اسے اپنی پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ گھومی تو حارث بغیر شرٹ کے کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر پسینہ چمک رہا تھا اور اس کے سینے پر ایک گہرا نشان تھا۔ میری نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ بے شرم، اپنی شرٹ پہنو۔ حارث نے سکون سے کہا، میڈم، یہ میرا کمرہ ہے، آپ یہاں چپکے سے آئی ہیں، آپ بے شرم ہیں یا میں؟ حارث نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ اس بار اس کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے، بہت قریب۔ میری نے سانس پھول گئی۔ میں جانے والا نہیں ہوں میڈم، حارث نے اس کے کان میں کہا۔ نہ تم مجھے نکال سکتی ہو، نہ اپنے دل سے اتار سکتی ہو۔
मेरी ने इसे धक्का दिया और भाग गई। लेकिन सारी रात वो सो न सकी। इसे हारस की आंखें, इसकी गर्म सांसें, इसकी मजबूत बाहें याद आती रही। 7 दिन बाद जब मीरी की नजरबंदी खत्म हुई तो इसकी ने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा किया। हारिस इसे जा रहा था कि अचानक इसकी फोन पर एक कॉल आई। हवेली की नौकरानी ने बताया कि रईस अहमद को दिल का शदीद दौरा पड़ा है। वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर पहले ही मायूस कर चुके थे। रईस साहब की केमिकल सरमायाकारी नाकाम हो चुकी थी। शेयर मार्केट में तबाही ने इनके सारे सासे निगल लिए थे। इन पर कर्जे थे और अब वो दिवालिया हो चुके थे। रईस साहब ने अपनी बेटी को हारिस को बुलाकर आखिरी वसीयत की। हारिस, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम कितने सच्चे और दयानतदार हो। मेरी बच्ची को संभालो, इससे शादी कर लो, मेरा नाम और इसकी इज्जत बचाओ। मेरी ने चीख कर कहा, बाबा जान, ये एक मामूली गार्ड है। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन रईस साहब ने सख्ती से कहा, तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना मैं मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नकाह हो गया। अगले दिन रईस साहब ने हमेशा की आंखें बंद कर ली। मेरी और हारस अब रईस साहब के कर्ज और दुश्मनों से बचने के लिए छत पर छुपकर एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। पहली रात रहा रस ने मेरी को फ्लैट दिखाया तो इसने नाक भौं चढ़ाई। क्या इस गंदगी में रहना पड़ेगा? हारिस ने कहा। इससे पहले तुम ये गंदगी साफ करोगी, फिर हम रहना। मेरी ने 30 मिनट तक किसे गालियां दी, लेकिन आखिरकार सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हारिस ने इसकी मदद की। एक बार इनके हाथ आपस में छू गए तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी ने फौरन नजरें हटा ली। रात को खाना खाते हुए हारिस ने कहा, मेरी, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बस सब्र करो। मेरी ने तंजिया कहा। सब्र? तुम्हारे साथ बहुत बड़े बॉडीगार्ड हो तुम। अचानक बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज आई और फिर फायरिंग शुरू हो गई। इन पर रईस साहब के कर्ज खानों ने हमला कर दिया। हारिस ने फौरन मीरी को पकड़कर फर्श पर गिरा दिया और खुद इस पर ढाल बनकर लेट गया। गोलियां दीवारों को चीर रही थी। मेरी डर से कांप रही थी। हारिस ने इसे मजबूती से पकड़ हुआ था। जब हमला आवार चले गए तो हारिस ने मेरी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना। इस रात पहली बार मीरी ने हारिस की तरफ नरमी से देखा। तुम जिंदा हो? वो बोली। बस यही काफी है। हमले के बाद से मीरी का रवैया बदलना शुरू हो गया। वो हारिस की हर बात मानने लगी, चुपचाप खाना पकाती, सफाई करती। हारिस हैरान था। एक रात मीरी ने ब्लैक नाइटी पहन रखी थी जो बहुत ज्यादा बोलट थी। वो शर्मिंदा होकर लर्निंग रूम में आई तो हारिस ने एक नज़र देखा और फौरन शीशे की तरफ मुंह कर लिया। मेरी, ये पहना है? इसने चिकते हुए आवाज में कहा। तुम्हें पसंद आया? मेरी ने इसके सामने आकर कहा। मैंने तुम्हारे लिए पहना है। आरस ने इसे बाजू में पकड़कर करीब किया। तुम जानती हो मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं। ये मजाक नहीं है। मेरी ने इसकी आंखों में देखा। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये कहते ही हारिस ने इसे उठाया और बेडरूम की तरफ ले गया। इसने आहिस्ता से मीरी को बिस्तर पर लेटाया और इसका चेहरा थाम कर बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम यकीन रखती हो? मीरी ने इसके होठों पर अगली फेरते हुए कहा, मैंने तुम पर पहले ही भरोसा किया लिया है। हारिस ने, अब बस मुझे अपना अपना लो। हारिस के होंठों में ओ मेरी ने सांसें फूल गई। इसने हारिस के बालों में अपनी उंगलियां फेरी। तुम बहुत खूबसूरत हो। हारिस ने इसकी गर्दन को चूमते हुए कहा। मेरी ने जवाब दिया, और तुम बहुत खतरनाक। इसने रात इनके जिस्म एक हो गए। मेरी ने पहली बार किसी मर्द को अपने ऊपर हवाई होते महसूस किया था। हारिस ने इसे अपने पहले बार अपनी और वो इसके बाजू में सो गई। 3 माह बाद हारिस ने एक प्रॉपर्टी सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी कर ली। एक दिन कंपनी के मालिक बरहान अली शाह ने इसे अपनी दफ्तर बुलाया। वो एक बूढ़े बुजुर्ग थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। तुम्हारी कमर पर एक निशान है?
برہان صاحب نے کہا۔ مجھے وہ دکھاؤ۔ حارث چونک گیا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ برہان صاحب نے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی جسے میں ایک سال کا بچہ تھا، جس کی کمر پر وہی نشان تھا۔ وہ بچہ تم ہو۔ تم میرے بھتیجے ہو جو بچپن میں اغوا ہو گئے تھے۔ تمہارا اصلی نام ریان علی شاہ ہے۔ تم ایک بڑی ذمہ داری نے رپورٹ نے سب کچھ ثابت کر دیا۔ وہ دراصل شاہ جہاں خاندان کا کھویا ہوا شہزادہ تھا۔ وہ اپنے فلیٹ واپس آیا تھا تو اس نے میری کو سب کچھ بتایا۔ میری پہلے حیران ہوئی، پھر اس نے بولی، تم نے مجھے چھپا کر رکھا تھا۔ تم ایک امیر ذمہ دار ہو اور میں گندگی صاف کرتی ہوں۔ حارث نے اسے گلے لگایا، میری محبت خود پتہ نہیں ہے تھا۔ اب چلو اپنے نئے گھر چلیں۔ برہان علی شاہ نے حارث یعنی ابریان کو اپنے پورے کاروبار کی ذمہ داری سونپ دی۔ حارث نے خاندانی ورثے کو سنبھالا۔ حارث اپنی گود میں ایک بیٹے کو لے بیٹھا تھا اور میری دوسرے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری وہ پہلا دن یاد ہے جب تم نے کہا تھا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم نے کہا تھا میڈم اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ تم تو اب بتاؤ وہ زبردستی کب کرو گے؟ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے تم یہ بچے سلا دو پھر دیکھنا زبردستی کیسے کرتا ہوں۔ میری شرما کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔